جب آگ آپ کے دامن کو چھو رہی ہوتی ہے، آپ کے اہل خانہ کو چھو رہی ہوتی ہے نا، آپ کے بال بچوں کو چھو رہی ہوتی ہے، تو پھر آپ آگ بجھانے کی ہر سعی کرتے ہیں، ہر کوشش کرتے ہیں، جتنی جدوجہد ممکن ہو کرتے ہیں آپ. یہ اس کو ڈرا کے اس کو واپس حوالات میں بھیج دیا. یہ مینٹلی ٹارچر ہے. حوالات میں بھیج دیا گیا. حوالات میں ایک شخص آتا ہے اسسٹنٹ ڈائریکٹر، وہ آ کے یہ کہتا ہے کہ اب بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی. نے کہا پھر؟ اس نے کہا تیرا کوئی ہے نہیں جو اس کا. اس نے کہا یار نہیں، ایسی تو وہ نہیں ہے. اس نے کہا ہمیں تو افسر ہمارے یہ کہہ رہے ہیں، افسر کہہ رہے ہیں کہ یہ 50-60 کروڑ کی اسامی ہے، تو بھائی کو ڈیل کر لے. اس نے کہا کتنے پیسے؟ اس نے کہا ایسا کر، تجھ پہ رعایت کرواتا ہوں میں بات کرتا ہوں صاحب سے، ایڈیشنل صاحب سے، تو ایسا کر کے پہلی قسط کے طور پہ 60 لاکھ روپے دے دے. یہ ڈکی کو ریلیف کے لیے نہیں تھے، یہ روپ کے حوالے سے تھے. نہیں پہلے اس نے کہا یہ نہیں کہا کہ رعایت ہے. انہوں نے کہا تجھے اگر فائدہ چاہیے کچھ یہاں سے تو حل تو انہوں نے کرنا، تفتیشی جو لکھ دے گا حرف آخر ہے. انہوں نے کہا پھر انہوں نے کہا 60 لاکھ کا ابتدائی ارینجمنٹ کر لے پہلی قسط کے طور پہ. یہ اپنے گھر بات کرائی جاتی ہے، اس سے گھر بات کرتا ہے. یہ وہاں ماموں کو فون کرتے ہیں، بیرون ملک ایک ماموں پاکستان میں، ان کو فون یہ آخر میں کرتے ہیں. اس سے پہلے میری اطلاع یہ ڈاکی بھائی نے میرا شاید یہ بات نہیں بتائی، یہ اپنے 3 دوستوں کو فون کرتے ہیں. ایک ڈیفنس کے فیز 2 میں رہتا ہے، اس کو فون کرتے ہیں، وہ کسی کا حوالہ دیا گیا، اس سے بات کر لے، وہ دے سکتا ہے، میرے پاس پیسے ابھی نہیں ہیں. وہ اس سے بات کرتے ہیں، کہتے ہیں میرے پاس نہیں ہے. نہیں یہ نہیں کہتے. ہاں انہوں نے بتایا کہ نہیں. تیسرے نے یہ کہا، میں بتاتا ہوں آپ کو ایگزیکٹ بات. تیسرے نے یہ کہا کہ بھائی 60 لاکھ میں تجھ پہ وار سکتا ہوں، تجھ پہ قربان کر دوں گا، لیکن تیرا کیس اتنا الجھا ہوا ہے کہ جہاں کہیں ہمارا نام آئے گا ٹرانزیکشن پتہ لگ جائے گی 60 لاکھ ہم نکلا رہے تو ہی دے رہے. اس نے کہا کیش کی شکل میں دینی ہے. اس نے کہا کیش کی شکل میں دینی. انہوں نے کہا جی کہ تب بھی ہم پھنس سکتے ہیں بھائی، ہم ویسے پیسے جتنے مرضی تو لے لے، تو باہر آ جائے گا دے دیں گے تجھے، لیکن ابھی ہم تیری امداد نہیں کر سکتے. بات ختم ہو جاتی. پھر یہ اپنے بھائی سے بات کرتا ہے، ضیاء سے، وہ اروپ سے بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ماموں ڈیفنس والا 60 لاکھ روپے دے دیتے ہیں. ماموں نے جب 60 لاکھ روپے دیا تو اس کا اثر دکھایا NCCI نے، اس کو ریلیف دیا. اس کی ملاقات ہوتی ہے، اسے گھر والوں سے ملاقات کے لیے. ڈکی بھائی کے بقول عجیب سا ظلم ہے یہ. ڈکی بھائی پہلی بار حوالات میں سنتا ہے، جیل چلا جاتا ہے. 3 مرحلے ہیں اس مختلف. یہ جوڈیشل میں جاتا ہے کہ تیری ملاقات آئی ہے. کہتے ملاقات؟ پہلی دفعہ لفظ سنتا ہے ملاقات. انہوں نے کہا تجھے جب جا کے دیکھتا ہے تو اس کی بیوی، اس کی والدہ، اس کا بھائی اور ایک دوست. ایک پردہ ہے شیشے کا بیچ میں، وہ کال پار پہ ادھر کال ان کی ہوتی ہے، لینڈ لائن نمبر پہ، موبائل نہیں، لینڈ لائن، تاکہ ریکارڈ پہ نہ آئے بات. وہ ہوتی ہے، وہ ادھر سے ایک جملہ کہتی ہے. یہ تو پروسیجر ہے نا سر. نہیں پروسیجر نہیں ہے، پروسیجر نہیں ہے، نہ بالکل نہیں ہے. نہیں جیل میں اگر ملاقات آتی ہے تو یہ SOP کے مطابق ہے کہ ٹھیک ہے اس سائڈ پہ لینڈ لائن پڑا، ایک یہ سب صحیح ہے. یہ تو ہے، جاننا یہ چاہ رہا ہوں، یہ تو ساری ڈکی بھائی نے پورٹریٹ کر دی ہے کہ ان کے ساتھ ٹھیک ہے، اوکے ہو گیا. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا صرف ڈکی بھائی، یہ تو ہر کسی پر ظلم اور تشدد ہوتا ہے، تفتیشی ادارے کرتے ہیں. اب 4.5 کروڑ جو ریکور ہوا ہے ان پوری انویسٹیگیشن ٹیم سے، وہ صرف ڈکی سے نہیں لیا گیا، وہ مختلف کیسز میں مختلف لوگوں سے لیا گیا. بھائی وہ 3 اور کیس ہیں مجھے پتا ہے. لیکن اس پہ گرفت کیا ہوئی آپ کو پتا ہے؟ خدا بھلا کرے اس ہمارے مشترکہ دوست کا، اس کا تعلق جو ہے وہ جاوا خاندان سے ہے. جاوا خاندان بہت بڑا خاندان ہے، پنساری کہتے ہیں ان کو، جاوا پنساری. ایک ہمارے شادمان میں انہوں نے، یہ ہوٹل کے بزنس سے وابستہ ہے، ہوٹل کے بزنس سے بھی ہیں لیکن ان کا پنسار بھی ہے. وہ ایک دن آتا ہے تو اس سے تذکرہ کرتا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس کی رسائی تھی پنڈی تک. اس نے راول پنڈی میں فون کیا اپنے ایک دوست کو کہ جناب میرے ایک دوست ڈکی بھائی کو اریسٹ کیا گیا ہے. اس نے خدا کا واسطہ دے کے مجھے کہا ہے کہ میں اس کی آواز آ کے تک پہنچاؤں. اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا یار آپ کے ادارہ، 3 ادارے کے نام لیے، MI، ISI، آرمی، افواج پاکستان. ان کا نام لے کر ڈکی بھائی کو ڈرایا، دھمکایا اور ساتھ بلیک میل اس طرح کا کیا کہ اتنی رقم دے دو. 9 کروڑ روپے مانگ رہے ہیں وہ جو ٹرانسفر کرنا ہے. کون مانگنا گئے ہیں؟ اب اس کے بعد کہانی شروع ہوتی ہے. ڈکی بھائی نے نہیں بتائی. یہ میڈیشن تھی، میں نے آپ کو بتایا 4-5 طرز کی. اس میڈیشن کے دوران ایک فون ٹیپ ہوتا ہے، بگ ہوتا ہے. اروپ جتوئی کو ایک شخص فون کر کے کہتا ہے کہ بی بی آپ بھی قابو آ جائیں گی، آپ نے بھلے ضمانت قبل از گرفتاری کرا لی ہے اور آپ کے میاں تو پہلے ہی شوہر آپ کے اندر ہے، آپ کے ساس سسر ماں باپ بہن بھائی
سب پہ مشکل وقت آنے والا ہے, میں کیا کروں. اس نے کہا ڈکی سے کہیں خدا کا واسطہ ہے اپنی جان چھڑوائے, آپ کی جان بچائے, جو وہ مطالبات کہتے ہیں وہ مان لے. اس نے کہا جی کیا مانے. اس نے کہا جی اگر آپ اجازت دیں تو میں چلی جاؤں. اس نے پھر دوسری ملاقات رینج ہوتی ہے, دوسری ملاقات میں وہ ایک ہی جملہ کہتے ہیں, ماں بھی اور بیوی بھی, دونوں کو ڈکیو کہتی ہیں کہ بھائی جو کچھ ہوتا ہے کرو, جہاں سے مرضی ارینج کرو اور یہ سائن کر دو. اس نے کہا جی میں نے سارا کچھ بھگت لیا, میں جوڈیشل پہ آ گیا ہوں, میں کیوں اب کیوں پیسے دوں میں کیوں دوں. وہ کہتے ہیں نہیں, اس دوران 27 نوٹسز جاری ہو چکے ہوتے ہیں, رجب بٹ کو, پتلو کو, سسٹرالوجی کو, فلاں فلاں, بہت سے 27 نوٹس. ان میں NCCI پنڈی ڈویژن کے 4 نوٹس بھی شامل ہیں, وہ جاری ہو چکے تھے. اسے جا کے یہ کہتے ہیں کہ سائن کر دے. اس نے کہا میں تو اب سائن نہیں کروں گا. اس دوران وہ جس کو وہ بگ بردر کہہ رہے ہیں, خدا اس کا بھلا کرے, وہ بگ بردرز ہیں, بہت سارے ہیں. وہ تو ایجنسی کے بندے تھے جنہوں نے آ کے پوچھا اس سے بار بار کہ آپ سے پیسے تو نہیں لیے. وہ کہتا ہے کہ میں جانتا نہیں تھا, اس وجہ سے میں نے کہا نہیں. اور پھر بعد میں انہوں نے مدد کی. مدد سنیں کیسے اس کا کی. مطلب ہے کہ ایک NCCI اور ڈکی کا جو کیس چل رہا تھا اس میں تیسری آنکھ بھی تھی. وہ جو میڈیٹر بن گئے بعد میں, جنہوں نے قابو کیا, وہ جو میڈیٹر پہلے تھے نا, وہ بات کر رہے تھے عروج سے, وہ فون سب سے پہلے ریکارڈ کیا گیا. یہ نہیں بتایا ڈکی بھائی نے, اچھا یہ وہ فون ریکارڈ ہوا. یہ پکڑا کیسے گیا؟ مطلب ہاں سنیں, NCCI والا اروپ scandal. کا جو گفتگو تھی وہ, پھر جو ان کے وہاں انہوں نے جیل میں ملاقات کروائی وہ, اور پھر وہ جو لوگ 3-4 گھر آتے رہے ان پہ CCTV فوٹیج کیمرے نصب کیے گئے تھے, وہ سارے تصدیق ہو یہ گئے. لوگ گھر بھی جاتے رہے گھر NCCI جاتے کے؟ رہے NCCI والے, اور جو پرائیویٹ میڈیٹرز بن گئے تھے خود ساختہ قسم کے. اور ان میں ایک وہ شخص شامل ہے جس کو میں جانتا ہوں, جو 90s میں پولیس کا ٹاؤٹ تھا, پولیس کی میڈیشن اس طرح کرواتا تھا, گاہک گھیر کے لاتا تھا, پھر خود ہی فیصلہ کرواتا تھا, پیسے لے اپنے نکالتا تھا, ان کو ان کے لے کے دیتا تھا. وہ شخص بھی شامل تھا. یہ سارے لوگ جو ہے نا, ایک پورا نیکسس تھا, پورے سسٹم کے تحت جو ہے نا یہ کر رہے تھے کاروائی. انہوں نے وہاں جب یہ ساری باتیں تصدیق ہو گئی, انہوں نے واقعاتی شہادتیں ملائیں سارے کولیبریٹ کر کے. انہوں نے کہا جی کہ جس دن سب سے بڑی خوشخبری آئی, جس بگ بردر نے دی, اس کا نام لے رہے ہیں وہ, اس نے آگے کہا کہ ڈکی اب صرف پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ, تمہارا کڑا وقت, آڑا وقت, برا وقت ختم ہو گیا. اب تمہارے خلاف جو کاروائی کر رہے تھے, اب ان کے خلاف کاروائی شروع ہونے والی ہے. 2 شرائط ہیں. اس نے کہا جی کیا یہ ملاقات جیل میں ہو رہی؟ نے کہا جی کیا شرائط ہیں؟ اس نے کہا جی آپ کی آواز ایمان تک پہنچ گئی, جہاں متعلقہ فورم پہ جانی تھی وہاں پہنچ گئی ہے, اور اب تم نے پہلی بات کسی شخص سے کوئی گفتگو نہیں کرنی. میں کہا ٹھیک ہے, میں پہلے بھی نہیں کرتا, انہیں کچھ نہیں کرنے. دوسرا, شکوہ شکایت بھی نہیں کرنی, اپنے گھر والوں سے استقامت کے ساتھ ملنا ہے. تم نے رونا دھونا ان کے سامنے نہیں کرنا, ان کو حوصلہ دینا ہے, تاکہ دیکھیں مدعی تو انہوں نے بنانا تھا انڈائریکٹلی اروپ کو. انہوں نے کہا ان کے سامنے حوصلہ دو اور ان سے کوئی آل از اوکے, نتھنگ از ٹو بی ہیپن, کچھ نہیں, آپ چلیں. ان کا ٹھیک. وہ اپنے گھر والوں کو تسلی دیتا ہے, سارا کچھ معاملہ طے پا جاتا ہے. اور جن لوگوں نے, یہ صرف تصدیق کے مراحل تھے, 17 دن سے 23 دن تک. بعض لوگ کہتے ہیں 3 ہفتے, بعض لوگ کہتے ہیں 4 ہفتے.